سربراہ کسان اتحاد کونسل خالد کھوکھر صاحب کو اپنے پروگرام میں۔ خالد صاحب بہت شکریہ، اختلافی نوٹ میں آپ کو خوش آمدید۔ اور آپ کسانوں کے سربراہ ہیں، کیا جو کسانوں کے حوالے سے جو حکومتی پالیسی ہے کیا آپ اس سے خوش ہیں؟ اور اگر بات کی جائے کسانوں کے مسائل کی تو کن حالات اور معاملات سے گزر رہے ہیں؟ جی بہت شکریہ جی۔ پہلے چیز تو جو کاشتکار بات کر رہے تھے اپنے جذبات کا جس طریقے سے وہ لفظوں میں ان کا احاطہ کر رہے تھے وہ سچ بول رہے تھے۔ واقعی ان کے اس وقت بالکل برے حالات ہو چکے ہیں، کاشتکار بہت پریشان ہیں، ان کے جذبات کا لفظوں میں احاطہ نہیں کیا جا سکتا۔ ظلم کی حد ہے جی کہ کاشتکار گندم اگائے جو فوڈ سیکورٹی کا ضامن ہے، جو نیب خدا ہے، اللہ کا دیا ہوا رزق کے زمین کا سینہ چیر کے اللہ کی مخلوق تک پہنچائے اور اسے ذلیل و خوار کیا جائے، یعنی کاشتکار کو یہاں پہ پاکستانی اور انسان تک تسلیم نہیں کیا جا رہا۔ ایشو یہ ہے، پہلے تو ایک انکوائری ہونی چاہیے کہ گندم امپورٹ کیوں کی گئی، کس نے امپورٹ کرنے کی اجازت دی۔ 1 اپریل کی نیشنل فوڈ سیکورٹی کی رپورٹ کے مطابق، منسٹری کے مطابق، ہمارے پاس 47 لاکھ ٹن گندم پڑی تھی۔ اسی 1 اپریل 2024 کی میں بات کر رہا ہوں۔ پھر 32 لاکھ ٹن گندم باہر سے منگوائی گئی۔ یہ پاکستان کی ہسٹری میں پہلی دفعہ ہے کہ مارچ کے مہینے میں اور اپریل میں بھی باہر سے جب ہماری گندم فروری اینڈ پہ سندھ میں آ جاتی ہے تب بھی گندم امپورٹ ہو رہی ہے، اور مافیا کو جال بوجھ کے دل دہاڑے فائدہ پہنچایا گیا ہے۔ مافیا نے، اس میں کوئی شک نہیں، جو ابھی آپ لوگوں نے کہا ہے کہ 100 ارب روپے کمایا، اس میں کوئی شک نہیں، اور اس میں دیکھنا چاہیے حصے دار کون کون ہے، جو اس کا حصے دار ہے، جو اجازت دینے والا ہے، جو ECC میں بیٹھا تھا، جنہوں نے پرمیشن دی، جنہوں نے کاشتکاروں کا معاشی قتل کیا۔ میں چاہوں گا کہ ان کو سرعام پھانسی دی جائے، کیونکہ کاشتکار اس وقت بہت پریشان ہے، حد سے زیادہ پریشان ہے۔ دیکھیں میں آپ کو عرض کروں کیا گیا جی، کہ پہلی دفعہ ہوا ہے کہ پاکستان میں گندم کا ریٹ زیادہ تھا، باہر انٹرنیشنل ریٹ کم تھا۔ ورنہ ہمیشہ ہمارا ریٹ کم ہوتا تھا، ان کا باہر کا ریٹ ہم سے ڈبل ہوتا تھا۔ اس دفعہ کم ہوا۔ ہم جب باہر ریٹ ڈبل تھا ہم سے، تب بھی ہم نے اپنے ریٹ پہ دی، جو گورنمنٹ ریٹ فکس کرتی تھی ہم اسی ریٹ پہ دیتے تھے۔ اور آپ یہ دیکھیں کہ آج سے 2 سال پہلے 2200 روپے ریٹ ہم نے گندم دی۔ اس مافیا نے ہمارے اینڈ کنزیومر کو، غریب آدمی کو، وہ 6000 تک گندم دی۔ کوئی پوچھنے والا ہے کس کو پھانسی چڑھایا گیا، کس کے خلاف کارروائی کی گئی؟ کیا حکومتیں اس وقت موجود نہیں تھی؟ کیا ریاست کی ایڈریٹ نہیں تھی اس وقت؟ اینڈ کنزیومر بھی مارا گیا، کاشتکار بھی مارا گیا۔ آپ کہہ رہے ہیں انکوائری ہونی چاہیے۔ جی خالد صاحب، معذرت قطع کلامی کے لیے، لیکن جو صوبائی وزیر خوراک بلال یاسین صاحب کے مطابق وہ تو کہہ رہے ہیں پنجاب میں ان دنوں جو ضرورت ہے وہ 26 لاکھ میٹرک ٹن جو ہے وہ موجود ہے ہمارے گوداموں میں۔ ہمیں لاکھوں درخواستیں جو ہے باردانے کی موصول ہوئی، ہم 40 لاکھ میٹرک ٹن گندم نہیں خرید سکتے، اس سے 300 سے 400 ارب روپے کا نقصان ہوگا۔ محترمہ میں عرض کر رہا ہوں کہ وہ پڑی ہے ان کے پاس، پچھلی پڑی ہے، انہوں نے اپنی سیل نہیں کی۔ گیم کیا کھیلی گئی کہ جو ان کے پاس پڑی تھی، یہ پاکستان میں پنجاب میں پہلی دفعہ ہوا ہے کہ 3900 پرچیز کی، انہوں نے اس کا ریٹ کر دیا 4700، تاکہ جو باہر سے آ رہی ہے وہ بک جائے۔ یہ ایک پوری ایک گیم کی گئی ہے کاشتکار کے ساتھ۔ اپنی گندم نہیں بیچی، جو فوڈ جس پہ 23% انٹرسٹ پڑ رہا ہے، وہ انٹرسٹ آپ اور مجھ پہ ہے۔ یہ کوئی ان کا سیاستدانوں کا پیسہ ہے؟ یہ پیسہ ہے قوم کا پیسہ ہے، جس پیسے سے پچھلے سال وہ گندم خرید کے رکھی گئی۔ وہ گندم چاہیے تھی یہ ریلیز کرتے فلور ملوں کو، انہوں نے اس کا ریٹ اتنا زیادہ کر دیا کہ اس سے سستی گندم ان کو باہر سے ملی، وہ لے کے پرائیویٹ سیکٹر کے 1-2 بندوں کو اتنی پرمیشن دی کہ جنہوں نے بیچ دی۔ اس میں 100 ارب روپے کمایا گیا۔ اب صورتحال یہ ہے کہ کاشتکار کے ساتھ جو طریقہ کار کیا جا رہا ہے، جو باردانے کا طریقہ کار ہے، اس کے مطابق کاشتکار جا کے گندم دے ہی نہیں سکتا، باردانہ لے ہی نہیں سکتا۔ انہوں نے کیا کیا جی، کاشتکار کو جی 6 بیگ ملیں گے پر ایکڑ، اور میکسیمم 6 ایکڑ پہ ملیں گے۔ جس کے 7 ایکڑ ہے وہ نہیں دے سکتا، جس کے 10 ایکڑ ہے وہ نہیں دے سکتا، جس کے 100 ایکڑ ہے وہ نہیں دے سکتا جی، 6 ایکڑ والا دے گا جی۔ کیا اس طرح گندم جا سکتی ہے؟ اس طرح پاسبل ہے؟ یعنی اٹ مینز کہ میکسیمم کسی کو اگر 6 ایکڑ والوں کو ملے گی 36 بوریاں ملیں گی، یعنی وہ کھوتا ریڑھی والے لے کے جا سکتا ہے، ٹریکٹر ٹرالی والا تھوڑی لے کے جا سکتا، کرایہ اس کا پورا نہیں ہوتا۔ دیکھیں نا، ہماری کاسٹ آف پروڈکشن بڑھ گئی۔ پہلی بات یہ ہے کہ ہمارا ریٹ نہیں بڑھایا گیا، جو پچھلے سال ریٹ تھا اس سال وہی ریٹ رکھا ہے، ہم اس پہ بھی خاموشی اختیار کر گئے۔ چلو اینڈ کنزیومر کو، غریب آدمی کو کوئی فائدہ ہو۔ کھوکھر صاحب یہ بتائیے سر کہ آپ کی جو آپ بات کریں انڈسٹری میں درست ہوگی، آپ کی فہم میں اس کا قصوروار کون ہے؟ اگر آپ اس میں کہیں گے کہ پوری ریاستی سٹرکچر ہے، پھر تو تقریباً کوئی قصوروار نہ ہوا، یہ تو ہم ماضی میں بھی کہتے آئے ہیں۔ آپ کے خیال میں یہ کس کی رسپانسبلٹی جو لوگ کہ میں عرض کروں جی، جن لوگوں نے سمری موو کی،
جو اس وقت نگران حکومت میں جو ECC میں جو منسٹر بیٹھے ہوئے تھے وہ سب قصوروار ہیں اس کے، جنہوں نے اس کی پرمیشن دی امپورٹ کی. اس کی وجہ کہ نیشنل فوڈ سیکورٹی منسٹری کے پاس ڈیلی بیسس پہ رپورٹ پہنچتی ہے کہ ہمارے پاس کتنی گندم پڑی ہے، فوڈ کے پاس کتنی ہے، پاسکو کے پاس کتنی ہے، تمام صوبوں کی رپورٹ ان کے پاس. اگر وہ رپورٹ ہونے کے باوجود ایک ان کے پاس وافر گندم موجود تھی، پھر باہر سے امپورٹ کرنا بدنیتی ہے جی. اس کے علاوہ میں اور کچھ نہیں کہہ سکتا، ٹوٹل بدنیتی ہے، کاشتکار کا معاشی قتل ہے. اور اس کا نقصان کیا ہوگا سر آگے؟ گندم کے رقبے کے اوپر جو چاول کی فصل اور کپاس کی فصل آنی ہے، دو آپ کی میجر فصلیں ہیں، اس سے کیا ہوگا جی؟ اگر کاشتکار کے پاس پیسے نہیں ہوں گے وہ فصلیں اچھی نہیں ہوں گی، اس پہ وہ خرچ نہیں کر سکے گا. جب کاشتکار دل برداشت ہوگا اگلے سال وہ کاشت میں کمی لے کے آئے گا. کھوکھر صاحب یہ بتائیے کہ بات آپ کی سمجھ آ گئی. انٹرم گورنمنٹ کا آپ کے مطابق انٹرم گورنمنٹ کی رسپانسبلٹی تھی، جیسے کہ آپ جانتے ہیں وہ حکومت تو اب تقریباً وہ تو اب ہے نہیں. محسن نقوی صاحب جو اس کو ہیڈ کرے تھے وہ خود بھی اب وفاق میں ہے. آپ کے خیال میں جو کرنٹ گورنمنٹ ہے جو اس وقت موجود ہے، یہ اب کراپ سائیکل کے لیے کیا یہ درست کنسلٹیشنز کر رہی ہے؟ کہ آپ کو اس سے امید ہے؟ کوئی آپ ایڈوائز دینا چاہیں گے؟ جو ابھی اس سیزن میں ہو گیا، آئی ایم شیور کہ آپ کی بات متعلقہ حلقوں نے سن لی ہوگی اور اس پہ کوئی کارروائی کہیں نہ کہیں اس کی سنوائی ہوگی، لیکن آئندہ کے لیے آپ کیا کہیں گے کہ آپ کے خیال میں یہ والی اس وقت کی گورنمنٹ ٹھیک ہے؟ دیکھیں سر میں آپ کو عرض کروں سر، نہیں آپ نے ٹھیک سوال کیا ہے سر. سر عرض ہے جی، اس وقت جو اس گورنمنٹ نے جو پالیسی دی ہے وہ تو ہے گندم نہ لینے والی. فیصلہ یہی کہ گندم نہیں لینی. لیکن آج سے 2 دن پہلے میری چیف منسٹر پنجاب صاحبہ سے میری ملاقات ہوئی ہے، جس میں چیف سیکرٹری پنجاب بھی تھے، جس میں منسٹر فوڈ بھی تھے، منسٹر ایگریکلچر بھی تھے، اور اس میں پرویز رشید صاحب بھی تھے. میری ان سے جو میٹنگ ہوئی ہے میرے ساتھ جو وعدہ کیا گیا کہ ہم 2 دن کے اندر کوئی نیا لاہ عمل بنائیں گے، انشاءاللہ بہتر سوچیں گے. میں تو پر امید ہو کے واپس آیا ہوں کہ میرے ساتھ ایک چیف منسٹر پنجاب صاحبہ نے میرے ساتھ وعدہ کیا ہے وہ کاشتکاروں کے حال پہ رحم کریں گی. اور کاشتکاروں کے اس وقت دیکھیں میں آپ کو عرض کروں، کاشتکار کے گھر کے نہ حالات اچھے اس وقت نہیں ہیں، نہ کھیت کے حالات اچھے ہیں، نہ تعلیم کے بچوں کی تعلیم کے حالات اچھے ہیں، نہ صحت کے حالات اچھے ہیں. کاشتکار یہ افورڈ نہیں کر سکتا. پہلے بھی کاشتکار کو مکی کے پیسے نہیں ملے اس دفعہ، کاشتکار کو کپاس کے پیسے نہیں ملے اس دفعہ جو سپورٹ پرائز. پھر کاشتکار نے جو خصوصاً یوریا میں 150 ارب روپیہ مافیا کو الگ ایکسٹرا پے کیا ہے، کیونکہ حکمرانوں کی کوئی ریٹ نہیں تھی اس کے اوپر. ہمیں 3500 روپے والی جو یوریا تھی ہم نے وہ 5500 میں خریدی. تقریباً وہ 150 ارب بنتا ہے جو ہم نے ایکسٹرا پے کیا. یعنی کہ ریاست کی اگر ریٹ ہے تو ہمارے اوپر ہے. پچھلے سال جب گندم کا ریٹ 3900 روپے تھا، دیکھیں نا ہمارے گھروں سے گندم اٹھائی گئی، ہمارے لوگ گرفتار کیے گئے، چادر اور چار دیواری کا تقدس پامال کیا گیا، گھر میں AC داخل، تحصیلدار داخل، پولیس داخل کاشتکار کے گھر. کاشتکار اپنی اگائی ہوئی گندم اپنے گھر کے لیے نہیں رکھ سکتا تھا. کہا گیا کہ 25 من رکھو، جبکہ ہمارے کاشتکاروں کا جو خرچہ ہوتا ہے وہ 3-3, 4-4, 500 من ہوتا ہے. ہم نے تنخواہیں دینی ہوتی ہے اپنے ملازموں کی، ڈرائیوروں کی، سب کی تنخواہیں دینی ہوتی ہے. مرحلہ وار مہینے کے تحت ہم دیتے ہیں، ہر مہینے دیتے ہیں. جو اپنے گھر پہ رکھتے ہیں وہ گندم رکھتے ہیں. لیکن ہمارے ساتھ اس وقت بھی ظلم ہوا، ہمیں سیڈ نہیں رکھنے دیا، زبردستی آ کے اٹھائی گئی. اس وقت تک نہ DC صاحب بات سنتے تھے، نہ کمشنر صاحب بات سنتے تھے کہ ہم جا کے کہتے تھے کہ جناب یہ سیڈ کی ہے گندم، آ کے چیک کر لیں سیڈ کی ہے، لیکن وہ ہماری بات نہیں مانتے تھے.